أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء واللہ واسع علیم. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. قد بعث مقرر کر دینا. طالوت نام ہے. انا کس طرح ہو سکتا ہے؟ الملک سرداری اور حکومت. ساعتن ساع کشادگی. ان اللہ اصطفاہ اصطفا چن لیا ہے. زیادہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے زیادہ ہونا. بسطتاً کشادگی. یؤتی دیتے ہیں اللہ تعالی. اب ترجمہ. وقال لهم نبیہم ان کے نبی نے ان سے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو تمہارا سردار مقرر کر دیا ہے. کہنے لگے یہ ہمارے سردار کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم تو سرداری کے زیادہ مستحق تھے اور ان کو مال کی کشادگی بھی نہیں دی گئی. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو تمہارے اوپر چن لیا ہے اور زیادہ کیا ہے ان کو علم اور جسم کی کشادگی میں. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنا ملک عطا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وسعت والے علم والے ہیں. موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے بعد جب قوم پر مشکلات آئیں تو انسان ٹھوکریں کھا کے بڑا کچھ سیکھ جاتا ہے اور سنبھلنے کی کوشش کرتا ہے. یہ لوگ بھی اس وقت کے پیغمبر حضرت شمویل کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ ہمارا سردار مقرر کریں. اب ہم جہاد کریں گے منتظم ہو کر منظم ہو کر متحد ہو کر ہم اپنے دشمن کا مقابلہ کریں گے. اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے طالوت کو ان کا سردار اور سربراہ مقرر کر دیا. فرمایا تم نے خود کہا کہ میں تمہارے لیے منتخب کروں تو میں کیا منتخب کروں؟ اللہ کی طرف سے ان کو منتخب کر دیا گیا ہے. اور ان طالوت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے جو چھوٹے بھائی تھے نا بنیامین یہ ان کے خاندان کے تھے. چونکہ بنی اسرائیل کے مختلف خاندان تھے. 12 کا تذکرہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا 12 ان کے قبیلے تھے اور 12 ان کے سردار تھے. موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات اور ہارون علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے بعد
دو بھائی تو یہی تھے، ان کے خاندانوں کے اندر بھی نبوت اور سرداری چل رہی تھی۔ نبوت زیادہ حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے خاندان میں، اور حکومت حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے خاندان میں چل رہی تھی۔ یہ جو بنیامین کا خاندان تھا، نسلاً بعد نسل، بنی اسرائیل کے جو باقی خاندان تھے ان کے مقابلے میں یہ چھوٹا تھا، اور اس کو وہ زیادہ اہمیت نہیں دیا کرتے تھے۔ اب کیا ہوا، جب ان کا سردار مقرر کیا گیا تو اس خاندان میں سے مقرر ہو گیا جس کو وہ پہلے ہی کو زیادہ نہیں پسند کرتے تھے اور چاہتے تھے۔ اب دل میں عجیب عجیب خیالات آنے لگے کہ یہ کیا ہوا، ہم نے خود ہی کہا کہ ہمارے سردار مقرر کریں اور کیسے بندے کو منتخب کر دیے۔ میں دیکھو نا، یہی بات تو یہود و نصارہ کے اندر تھی نا، کہ یہودی تورات پڑھ پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور صفات لوگوں کو سناتے تھے، اور یہی معاملہ جو ہے وہ نصارہ اور عیسائیوں کا تھا۔ انہیں یہ امید تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات اللہ کے جو آخری نبی آئیں گے وہ بھی بنی اسرائیل میں آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں کیا، بنو اسماعیل میں بھیج دیا۔ بس یہ چیز ان کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنی کہ یہ کیا ہوا، یہ تو ہمارے خاندانوں میں ہونا چاہیے تھا، ادھر کیوں چلے گئے؟ نبوت کا انکار کیا اور کافروں میں شمار ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا ان پر میرا غضب بھی ہے، ان پر لعنتیں بھی ہیں۔ تو یہ چیز اس بنی اسرائیل میں پہلے سے چلی آ رہی تھی کہ یہاں پر بھی انہوں نے اسی طریقے سے کیا۔ جی ان اللہ قد بعث لکم، اللہ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو تمہارا سربراہ۔ تو فوراً کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا، ان کو سرداری کیسے مل سکتی ہیں، یہ ہمارے سربراہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ نا نا نا، ہم تو ان کو نہیں مانتے۔ نحن احق بالملک منہ، ہمارے خاندان بڑے، ہمارے ووٹ زیادہ، ہمارے پاس مال زیادہ، دولت زیادہ، اس واسطے سرداری ہم میں سے کسی کو ملنی چاہیے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، ان کے پاس تو مال کی کشادگی بھی کوئی نہیں ہے۔ سردار وہ بنے جس کے پاس چند روپے ہوں، چند پیسے ہوں، وہ خرچ کرنا جانتا ہو، لوگوں کو خریدنا جانتا ہو، ان کے ضمیروں کو خرید سکتا ہو۔ بھئی اور کس لیے پیسہ چاہیے کہ سب کو اپنا غلام بنا لے پیسے سے؟ بس یہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، اور آج تک یہی ہے، ووٹ اس کو دینا ہے، یار امیر آدمی ہے، علاقے کا چودھری آدمی ہے، اس کے پاس کچھ ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ جس چیز کے لیے ہم ووٹ دے رہے ہیں یہ اس کا اہل ہے بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ ہماری نمائندگی کر بھی سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، جہاں ہماری آواز پہنچانی چاہیے وہاں پہنچا سکتا ہے کہ نہیں، یا ہمارے جو مسائل ہیں اس میں صلاحیت ہے کہ یہ ہمارے مسائل کو حل کر سکے۔ عام طور پر آج کوئی نہیں دیکھتا، بس پارٹی نے کہہ دیا یہ ہمارا بندہ ہے، بس جی ختم، ہماری جماعت کا یہ بندہ ہے، ہماری جماعت تو گدھے کو بھی کھڑا کر دے ووٹ دے گے۔ مشہور بات ہے کہ جس جماعت کے ہیں اس جماعت کا گدھا بھی ہو تو کہتے ہیں ووٹ دینا ہے اس کو، اور غریب آدمی کہتے ہیں اس دقیقہ میں جی الیکشن کھلو گے، وہ یہ غریب سا آدمی اپنے کام سے کام رکھے۔ یہی بات انہوں نے بھی کی۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، مال کی کشادگی تو ہے ہی نہیں، غریب آدمی ہے، یہ کیوں سردار بنے؟ اللہ اکبر۔ حضرت شمویل جو اللہ کے پیغمبر تھے، جو انہوں نے جوابات دیے وہ جوابات سننے کے بھی قابل ہیں اور دل و دماغ میں بٹھانے کے بھی قابل ہیں۔ قرآن مجید جو گزشتہ واقعات انبیاء کرام کے بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں، اس کے اندر بھی میرے لیے اور آپ کے لیے ہدایت کا سامان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ واقعے کو بطور واقعے کے نہیں بیان کرتے، اللہ اس سے بڑا کچھ امت کو اور لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں۔
یہ واقعہ بیان کر کے جہاں جہاد کی ترغیب ہمیں دی جا رہی ہے وہاں پر ہمیں یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ تمہارا سردار اور تمہارا سربراہ کیسے ہونا چاہیے۔ اگر تم خود منتخب کر رہے ہو کسی کو اپنا بڑا، تو اس کے اندر کیا خوبیاں دیکھنی چاہیے جس کی بنیاد پر تم یہ کہو کہ یہ ہمارا سردار بن سکتا ہے۔ پہلی بات تو اللہ کے نبی نے یہ فرمائی، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے ان کو تمہارے اوپر چن لیا ہے۔ اللہ کی نظر انتخاب جس پر پڑ جائے اس کی مرضی ہے، کیا کر سکتا ہے آدمی؟ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر دو ہی طرح کے لوگ رکھے ہیں، کچھ حاکم ہیں کچھ محکوم ہیں، کچھ حاکم ہیں اور کچھ محکوم ہیں۔ اگر کوئی انسان محکوم ہے، ہم محکوم ہیں، تو ہمیں یہ چیز قبول کرنی چاہیے کہ یہ سردار ہے، اللہ نے اس کو سرداری عطا کر دی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو مانیں، نہ یہ ہے کہ ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیں، بنا کیوں، یہ تو ہونا نہیں چاہیے، مجھے ہی بننا چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اس چیز کی سختی کے ساتھ تردید بیان کی، فرمایا علیکم بالسمع والطاعہ، حدیث، اے لوگو تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہمیشہ بات سنتے رہو اپنے امیر کی، والطاعت، اور اس کی اطاعت کرتے رہو، اگرچہ تمہارا سردار کسی حبشی غلام کو کیوں نہ بنا دیا جائے۔ جب وہ سردار بن گیا ہے تو اب اس کی سرداری کو تسلیم کرو اور اس کی ماتحتی میں جاؤ۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا آخری قافلہ روانہ کیا نا، اس کا سردار حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور حضرت اسامہ بیٹے ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت زید تو غلام تھے، اگرچہ بعد میں آزاد ہو گئے، تو غلام کے بیٹے تھے، اور عمر بالکل تھوڑی تھی، زیادہ عمر نہیں تھی، 15 16 17 18 اس کے آس پاس عمر تھی۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے جب وہ لشکر روانہ کیا تو اس کے اندر بڑے بڑے صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے، لیکن کسی نے ذرہ برابر بات نہیں کی کہ ہمارے بیٹوں اور پوتوں جیسے کو آپ نے ہمارا سردار مقرر کر دیا، نہ، بس اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا دیا۔ علیکم بالسمع والطاعہ، ہمارا کام ہے سننا اور اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا۔ حضرت اللہ اکبر، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا انتقال ہو گئے، خلیفہ بن کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دینے لگے سب مشورہ کہ یہ جو لشکر ہے نا، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے تشکیل دیا ہے، اول تو اس کو روک دیا جائے، اور اگر بھیجنا بھی ہے تو سردار کوئی اور ہو جائیں، یہ تو نوجوان آدمی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو لشکر اللہ کے نبی نے روانہ کیا، ابو بکر نہ لشکر روک سکتا ہے نہ سردار بدل سکتا ہے، بس سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کی اطاعت کرنی ہے، مان کے چلنا ہے۔ تو مان کر چلنے کی صفت بھی انسان کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، ہر ایک اس نیت میں رہے کہ میری سرداری ہو اور میری بات چلے، یہ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حالات کے مطابق جو بن جائیں، باقیوں کو اس کی سرداری قبول کر لینی چاہیے۔ دوسرا جملہ انہوں نے فرمایا، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے نہیں ان کو منتخب کر لیا، ان کو منتخب اس لیے کیا ہے جو سرداری ان کو دی جا رہی ہے اس کا علم بھی ان کے پاس موجود ہے۔ نظام چلانا یہ ایک الگ فن ہے، علم کا ہونا الگ فن ہے، نیکی ہونا الگ بات ہے، تقوی کا ہونا الگ بات ہے۔ اب ہر جگہ انسان کی نیکی نہیں کام آتی کہ یہ نیک آدمی ہے لہٰذا فلاں کام کا سردار اسی کو بنا دو، بھائی وہ اس چیز کو جانتا ہی نہیں ہے تو کیسے کرے گا؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں
امانتیں امانت والوں کے سپرد کرو، جس کے اندر جو اہلیت ہے، جو خوبی اللہ نے رکھی ہے، وہ خوبی اس کے اندر موجود ہے، اس کا اعتراف کرنا ہے اور وہ چیز اس کو عطا کرنی ہے۔ دیکھیں نا، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات جو کام تقسیم کیا کرتے تھے، اس کے اندر جو صلاحیت ہوتی اللہ کے نبی اس کے مطابق اسے وہ عہدہ عطا فرما دیتے۔ ملکی نظام چلانے کی صلاحیت ہے، گورنر بنا دیا، سردار اور سربراہ بنا دی۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جنگجو آدمی، ان کو یوں سمجھیے کہ آرمی چیف بنا دیا جنگوں کے اندر، اور بعد میں صحابہ کرام نے بھی اسی طریقے سے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر، اللہ نے انہیں یہ خوبی عطا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ لوگ اللہ نے ان کو علم کمال درجے کا عطا فرمایا، کمال درجے کا عطا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو ان کا مشغلہ کیا تھا؟ پڑھنا پڑھانا، کیونکہ اللہ نے ان کو خوبی اور صفت اس چیز کی عطا فرمائی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ شہر آباد کرنے کا ارادہ کیا کہ اب نیا شہر جو ہے آباد کرتے ہیں، بناتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا کہ آپ وہاں جائیں اور تعلیم کو آپ عام کریں، لوگوں کو قرآن پڑھائیں، سنت پڑھائیں، حدیث پڑھائیں، کیونکہ اللہ نے اس کی صلاحیت آپ کو عطا فرمائی۔ تو وہ گئے، وہاں دین کا کام کیا، دین کی خدمت سر انجام دی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دارالخلافہ مدینہ منورہ سے کوفہ منتخب ہوا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لائے۔ جب کوفہ کے اندر آئے، وہاں کا نظام دیکھا، سارے لوگ دینی تعلیم سے وابستہ اور اس چیز کو جانتے، تو فرمانے لگے اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو جزائے خیر دیں، ان پر رحمتیں نازل کریں کہ کیسے دین کی بہاریں یہاں پر لگا دی انہوں نے، خوبی تھی ان کی۔ تو وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ، جس سرداری کے لیے ان کو منتخب کیا گیا، اس کا پورا علم ان کے پاس ہے، اس کو جانتے ہیں، یہ خوبی اللہ نے عطا کی ہے۔ تیسری چیز والجسم، جہاد کے لیے جانا ہے، دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے، یہاں پر جسمانی قوت اور طاقت کا مضبوط ہونا بھی ضروری ہے۔ ایسا آدمی کمانڈر ان چیف مقرر کر لیا جائے جس کے لیے خود چلنا مشکل ہو، تلوار وہ نہ چلا سکتا ہو، اسلحہ اٹھانا اس کے لیے مشکل ہو، اور کہیں کہ یہ جو ہے نا ہمارے کمانڈر صاحب ہیں جی، ویسے ہوا میں اڑتے پھریں، تو اس کے مطابق جسم بھی ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ جو طالوت ہے نا، جن کو سردار مقرر کیا ہے، یہ جسمانی لحاظ سے، ڈیل ڈول کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو باروب بنایا ہے، یہ اس عہدے کے قابل ہیں، اس لیے ان کو یہ عہدہ عطا کر دیا گیا ہے۔ اللہ نے چنا ہے، جس عہدے کے لیے ہے وہ عہدے کا علم ان کے پاس پورا ہے، اور اللہ نے جسمانی قوت بھی پوری عطا فرمائی۔ یہی چیزیں ہمیں دیگر جگہ اپنا سردار مقرر کرتے ہوئے دیکھنی چاہیے کہ جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں، آیا اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہمارا یہ کام کر سکے، جس کے لیے بٹھا رہے ہیں وہ نظام چلا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی جسمانی اعتبار سے بھی اتنی قوت دی ہے کہ یہ کام کر سکے یا نہیں۔ رہی ان کی یہ بات کہ ان کے پاس مال نہیں ہے، تو فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنا ملک عطا فرما دیتے ہیں۔ جو اللہ ملک دے سکتا ہے وہ مال بھی دے سکتا ہے، مال کی ضروریات اور یہ چیزیں اللہ نے ویسے ہی پوری کرنی ہیں۔ واللہ واسع، اللہ تعالیٰ انتہائی وسعت والے ہیں، کشادگی والے ہیں، ان کو بھی اللہ عطا فرما دیں گے۔ علیم، اور آخری بات، اللہ تو ہیں علم والے، اللہ کے علم میں سرداری کے لیے یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو اللہ کے علم میں تمہارے لیے بہتر ہے
تم اس پر اعتراض نہ کیا کرو۔ گویا کہ اللہ نے ان کو ظاہری خوبیاں بھی عطا فرمائی ہیں، باطنی خوبیاں بھی عطا فرمائی ہیں، اس لیے تم سر تسلیم خم ہو جاؤ۔ جو تمہارے اپنے مقرر کردہ معیار ہیں، مال ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، ان کو چھوڑیں۔ جو حقیقت کے اندر معیار ہے اس کے مطابق جو پورا ہے اسی کو لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اور یہ جو ہدایات ہیں انہیں سمجھنے کی اور انہیں اپنانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔